حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وعصيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البديع التقي التهامي مولد الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. حضرات گرامی قدر تو سمجھیے آج پہلی گفتگو ہے. بہرحال دو چار باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کارساز بنیاد حکیم مطلق پروردگار عالم اس نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور نظام ہدایت کو جاری اور ساری رکھا کہ جسے شرف بخشا گیا ہے وہ شرف کو باقی رہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے سبیل کی طرف تمہاری ہدایت کر دی. اب چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ یہ تمہارا اختیار. بس 2 منٹ کی تمہید ہے اور گفتگو شروع کر رہا ہوں. اجبار و اختیار پر اسی نظریے پر پوری کائنات چل رہی ہے. اجبار میں کمال نہیں ہے، اختیار میں کمال ہے. اس لیے انسان کو اختیار دیا گیا اور اسی اختیار کو آزادانہ طور پر واضح کیا گیا کہ ہم نے ہدایت کی، بلکہ اگر اردو میں کی کے بجائے اس کا ترجمہ کریں کر دی تو زیادہ فصیح ہوگا. ہم نے ہدایت کر دی. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. اب تمہیں اختیار ہے، چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو. اب یہاں پر ٹھہریے اور پہلے ایک بات میں عرض کروں تمہید کی شکل میں تاکہ معانی اور مطالب اور آسان تر ہو جائے. وجود کے معنی اہل لغت نے جو بیان کیے، میری طرف متوجہ رہے، سب اپنا اپنا کام. وجود موجود، زندگی، زندہ. ہم آپ سب بحمد اللہ زندہ ہیں.
جو بھی موجود ہے وہ وجود رکھتا ہے. تو وجود کے معنی اہل لغت نے جب اس پر بحث کی، اب آپ ذرا متوجہ رہیے. عموماً ایک بار صلوات پڑھ دو محمد علیہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو چلتا پھرتا ہے وہ زندہ ہو. اہل لغت نے اس پر بحث کی، بڑی پیاری بات لکھی، اور فلاسفہ نے جو نظریہ دیا انہوں نے زندگی کو ایک تسلسل مانا ہے. میری بات سمجھیے گا. عموماً جو موت و حیات کا تصور ہے عام طور پر، حالانکہ یہ فلسفی بحث ہے، اور صرف ایک بات سن لیجئے. اب جس طرح سے گفتگو کرتا ہوں آپ باتیں سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، مجھے برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے پڑھتا ہوں. تو زندگی انہوں نے کہا ایک تسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو 50 روپے دیے اور کہا یہ دے دیا چاہیے، نہ. آپ کو زندگی دے دی گئی 50 سال کی، نہ. جو فلاسفہ نے اس کو بحث کی، انہوں نے کہا کہ زندگی ہر سانس جو آپ کی آ رہی ہے وہ ایک نئی زندگی. جہاں پر وہ سانس رک جائے اس دن زندگی ختم ہے. یعنی ایک سفر ہے، ایک تسلسل ہے. اور اس کی جب بحث کی تو اس کی مثال بھی دیتے ہیں، اس طرح سے جیسے پانی ہے، ایک پائپ سے پانی ایسے ڈالتے ہیں پریشر سے، اس کو ایسے ایسے گھمائیے پائپ کو، تو پانی کا ایک دائرہ معلوم ہے. تو جو پانی کا دائرہ وہ دائرہ نہیں ہے لیکن تسلسل ہے، اس لیے دائرہ معلوم ہو رہا ہے. جہاں وہ آپ توڑ دیں گے وہ تسلسل ختم ہو. تو یہ سانسوں کا جو دور ہے یہ ایک تسلسل ہے، یعنی ہر سانس. اسی لیے ہے نہ احادیث میں ہے، روایات میں ہے، موت جو ہے وہ نیند کی تعریف ڈیفائن اس طرح سے نیند کو کیا گیا ہے کہ نیند کیا اخت الموت، موت کی بہن نیند. اور جب احادیث میں ہے جب سو کے اٹھو تو کہو الحمدللہ، حمد ہے اللہ کی، شکر ہے اس کا جس نے ہمیں پھر سے حیات دی. کیونکہ موت کو، نیند کو عارضی موت کہا ہے. اب سمجھیے، کوشش کرتا ہوں کہ معلوم کہاں تک جاتا ہے، ہمیں ضرور کرا. تو ایک تسلسل، اسی کو فانی نے کہا ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. اس سے آگے بڑھ کے مجھے اپنا غزل کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو سانس جسم سے نکلی وہ ہو گئی مردہ، فراز مرتے رہے پھر بھی زندگی نہ ملی. تو زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے. اب اختیار، اجبار، کمال اور وجود، اسی کو محور بنا کے میں گفتگو کر رہا ہوں. ذرا اس فلسفے کو ہم سمجھیں. وجود پر جب اہل لغت نے بحث کی تو انہوں نے کہا کہ زندگی کے معنی اور وجود کے معنی یہ چلنا پھرنا کھانا پینا یہ نہیں. کیا ہے؟ اور کا زندگی کے معنی ہے مقصد کو پا لینا. کیا ڈیفائن کیا ہے، اور وہ سمجھیے اپنے گھر سے نہیں کیا، بلکہ جس نے یہ ڈیفینیشن لکھی اس نے دلیل میں قرآن کیا ہے. اس نے دلیل میں لکھا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بارش کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ. تو کہتا ہے بارش کے بعد کیا زمین چلنے پھرنے لگی، بولنے لگی، کھانا پینے لگی، عربی فارسی میں گفتگو کرنے لگی. کیا ہو گیا زمین کو اور بارش سے پہلے؟ تو معلوم ہوا بارش کے بعد زمین نے اپنے مقصد کو ظاہر کیا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا. تو مقصود عرضی کیا تھا؟ سبزہ زار ہونا، چمن زار ہونا، نباتات کو اگانا. بارش کے ہونے سے پہلے زمین بنجر تھی، بیہر تھی، سنگاب تھی. بارش کے بعد اس میں نمو پیدا ہوئی، سبزے لہلہانے لگے.
تو اس نے اپنے مقصد کو پا لیا تو زندہ، مقصد کو نہیں پایا تو مردہ۔ تو وجود کا مطلب ہے مقصد کو پا لینا۔ اب اگر کوئی شخص کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن مقصد سے نہ آشنا ہے تو چلتا چلتا مردہ ہے۔ اور اگر مقصد کو پا لیا ہے توجہ تو وہ زندہ ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ کہا جو معرفت امام کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اس کا مطلب جو معرفت امام نہیں رکھتا وہ چلتا پھرتا ہے مگر مردہ ہے، جو معرفت امام رکھتا ہے اس دنیا سے جا رہا ہے کہ ماتا شہیدہ۔ صلوات پڑھے محمد علیہ کمال جو ہے وہ اختیار میں ہے۔ سمجھیے بات کو، اجبار میں کمال نہیں ہے۔ جلدی جلدی دو تین باتیں عرض کروں تو مقصود کو پا لینا زندگی ہے۔ اب انہی سب چیزوں کو ملائیے تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کربلا کی فلاسفی کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو فلاسفی دی ہے، ہمیشہ کے لیے تمام تر نظریات، تمام تر فلاسفی جہاں پر آ کے دم توڑ دے، امام حسین علیہ السلام کا کلام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب پہلے ایک بات مکمل کر دوں جلدی سے، تو مقصود حیات اب آپ سمجھیے یہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے۔ عاشور کے واقعات میں مشہور آیت ہے کلام پاک کی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور خدا نخواستہ 4000 لوگ حملہ کرتے اس محلے پر، اور اس وقت کیا کروں گا میں؟ ابھی 200 لوگ خدا نخواستہ حملہ کرتے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، تو میں کیا آیت کی شرح کروں گا یا لغت سناؤں گا یا منطق و فلسفے کی گتھیاں سمجھانا بیٹھوں گا؟ اور کوئی لڑکا ابھی کہنے لگے تو اللہ یہ بتائیے یہ لفظ کائے سے بنا ہے، اس کا مصدر کیا ہے اور اس میں کیا تعلیم ہوئی ہے؟ حملہ ہوگا، 200 لوگوں نے حملہ کیا۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ تعلیم اور مصدر پوچھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بندوق اٹھائی جائے گی جو ہے۔ کربلا کی فلاسفی کیا ہے؟ عاشور کے واقعات میں ملتا ہے، امام علیہ السلام کا صحابی پوچھ رہا ہے، مولا ذرا اس کا مفہوم واضح فرمائیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لاکھوں کا لشکر سامنے ہے، لاکھوں کا لشکر سامنے ہے، آتش کی صدائیں ہیں، حسین کا صحابی پوچھ رہا ہے عبادت کا مفہوم ہے۔ کربلا بارگیر کاہے کی ہے یہ تو سمجھیے، حسین کا صحابی پوچھ رہا ہے عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ترنگی حدیث ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا میں سے پریفر کر رہا ہوں کہ جس نے معرفت حاصل کی اس نے عبادت۔ اب خصوصیت عبادت کی بیان فرمایا، استغنوا صرف ایک جملہ سنیے، استغنوا عن عبادت ما سوا، جس نے اللہ کی عبادت کر لی وہ دوسروں کی خوشامد اور چاپلوسی سے بے نیاز ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد یہ ایک پیٹرن ہے، اس کو سمجھیے، یہ تیور ہے کربلا کے، یہ میسج ہے کربلا کا۔ امام فرمایا استغنوا عن عبادت ما سوا، جس نے اللہ کی عبادت کر لی وہ دوسروں کی خوشامد اور چاپلوسی سے بے نیاز ہو گیا۔ وہ کسی کو خاطر، یہ کربلا میں ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے، وہ کسی کو خاطر میں کہا گیا ہے۔ اب ملائیے امام علیہ السلام کے کلام سے کلام، جب پہلی فرسٹ ناکنگ ہے، جب دربار میں بیعت مانگی گئی امام علیہ السلام سے، جب دروازے پر ناکنگ کی اس نے، دربار میں بات ہوتی، دربار میں آپ پہنچے، اور سب سے پہلی بات جو تھی
حاکم شام کے مرگ کی اطلاع دی گئی اور ساتھ میں بیعت کا مطالبہ تھا۔ کیا جملہ ہے جو امام نے فرمایا ہے؟ امام نے برجستہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اسے بعض لوگوں نے خبر مرگ سے جوڑ دیا حاکم شام کی۔ عجیب تماشا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں، بات بہت بلند ہے۔ امام کے کلام کی اس میں کیا تیور ہیں، لہجہ رجستہ ہے۔ امام کو خبر دی جا رہی ہے مرگ کی، حاکم شام کی، اور بیعت یزید کا مطالبہ ہے۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا۔ یہ جواب ہے، مطلب سمجھے آپ اس کا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بیعت یزید کا مطالبہ ہے خبر مرگ کے ساتھ۔ امام جواب میں فرما رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب کیا؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی سے ہمارا مطلب کیا؟ ہم سے بیعت کی بات کیسی؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ رجس کا لہجہ ہے، کلمہ سے صرف ایک ہی مفہوم نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس کو اس سینس میں لیں گے جو مصیبت کے موقع پہ کہا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ دوسرے رخ سے یوں ہوگا۔ ایک مجھے یہاں بلایا، آپ نے اہتمام کیا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، اور میں آؤں اور یہاں ایک لڑکا بیٹھا ہو 10 سال کا، ایک مجلس یاد ہے اسے، ایک لڑکا بیٹھا ہے 10 سال کا، مجھے بلایا مجلس پڑھنے کے لیے اور یہاں مجلس پڑھوا بھی اس سے، تو مجھے حق بنتا ہے میں کہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا نمائندہ موجود ہے اور بیعت یزید کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایسے نام سے کوئی مطلب کوئی سر پیر نہیں جوڑ دیا حاکم شام کی موت سے کہ اس کی موت پہ کہا، اس کی موت سے کیا مطلب انا للہ سے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ امام اپنے لیے فرما رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، اور اسی میں امام علیہ السلام نے اگر ساری چیزوں کو ملائے تو مفہوم بہت آسانی سے واضح ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے اس میں جملہ ہے میرے مولا کا، شاید آج اسی پر بات ہو سکے، بنا فتح اللہ بنا ختم۔ ہم ہی سے، میں نے سوچا کہ کچھ اور تھا شروع کرنے کے لیے، پہلے گفتگو میں لیکن بات ہو گئی، ہم ہی سے یہ دنیا شروع ہوئی اور ہم ہی پر ختم، بنا فتح اللہ بنا ختم۔ اب اس کو سمجھیے، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت مقصود ہے امام حسین علیہ السلام کی، لیکن جب شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم، اور کہاں تک پہنچتا ہے سلسلہ سرکار حجت تک۔ زیارت پڑھنا مقصود ہے امام حسین علیہ السلام کی، لیکن زیارت جب پڑھ رہے ہیں تو جناب آدم سے شروع ہے اور سلسلہ آخر تک جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ابتدا بھی حسین ہے، انتہا بھی حسین ہے۔ اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ بنا فتح اللہ بنا ختم، ہم ہی سے یہ دنیا شروع ہے اور ہم ہی پر ختم ہے۔ اور پھر آگے امام نے فرمایا، جب بیعت کی بات کی گئی تو امام نے ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کب؟ ابھی نہ کبھی، نہ آج کی بات نہیں ہے، ابھی نہ کبھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی ساری
جھوٹی سچی پرانی باتوں کا بھی جنازہ نکال دیا. جو لوگ باتیں تراشیں گے. اب سنیے ابن زیاد میں اور مصر سعد میں خط کتابت ہو رہی ہے. بڑی اہم بات ہے. مصر سعد میں اور ابن زیاد میں خط کتابت ہو رہی ہے. شیخ الملعون اپنے چکر میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس مصر سعد کا خط پہنچا. اس نے اس کو جواب لکھا. پھر اس کا خط آیا تو اس نے کہا تو جنگ میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ مصر سعد نے جواب میں لکھا کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نتیجہ نکل آئے اور حسین ابن علی علیہ السلام شاید بیعت کر لیں. تو عبید اللہ بن زیاد بن ابی نے جو جواب لکھا وہ بھی موجود ہے کتابوں میں. اس نے لکھا یہ جملہ ہے اس کا حسین علیہ السلام کے دونوں پہلوؤں کے بیچ ان کے باپ علی کا دل دھڑک رہا. تو کیا سمجھتا ہے کہ حسین تیری بیعت کر رہے ہیں؟ یہ سچائی ہے جو دشمن ایکسپٹ کر رہا ہے کہ نہ تو حسین کے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسین کسی کی بیعت کر یہ ایڈمیشن ہے قاتل کا دشمن کا. تو کیا سمجھتا ہے نادان ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے حسین تیری بیعت کر لیں گے؟ اب سمجھیے دو تین باتوں کو انشاءاللہ کل عرض کروں گا. تو مسئلہ اس کی لیم کیا ہے؟ الہی فلسفی ہے. توجہ کہ بشریت کے لیے ہدایت کا سلسلہ الہی نظام الہی فلسفی. ایک نظریہ جس کو پروپیگیٹ کیا گیا ہائی لائٹ کیا گیا جب وہ استعداد سے کہ ہم جسے چاہیں گے بنا لیں گے. الہی منشور یہ ہے کہ ہم جسے منسوس کریں وہ امام ہے. نظریہ یہ اس کے مقابل بنایا گیا کہ ہم جسے چاہیں گے بنا لیں. اللہ کی طرف سے جو منتخب کرتا نمائندہ ہے وہ ہے. اب جس طریقے سے اگر کوئی اللہ کو اللہ نہ مانے تو اس کی الوہیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی رسول کو رسول نہیں مانے تو اس کی رسالت کرو. اگر کوئی امام کو امام نہ مانے تو امام کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ سلیکشن سے اور اجماع سے اور کلیکشن سے ایک بنایا گیا. یہ بنانے والے جب بناتے ہیں کسی کو روز مرہ کے معاملات پر دیکھتے ہیں جسے بنایا ہے جب وہ بنانے والوں کی توقعات پر نہیں اترتا کھڑا تو یہی بنانے والے کہتے ہیں اچھا آپ کی بات ہوتا ہے ہم نے تو یہ سوچا تھا ویسا تھا اچھا یہ نالائق نکلا. تو پھر یہ پچھتاتے ہیں کہ ہمارا سلیکشن غلط ہو گیا. الہی فلسفہ یہ ہے کہ الہی منشور یہ ہے کہ جسے ہم اپائنٹ کریں جو ہماری طرف سے منصوص ہے منتخب ہے مخصوص ہے مقدس ہے. کوئی مولائے کائنات کے پاس جب لوگ آئے اور مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا سے مولا کا ایک جملہ ہے کیا بے نیازی ہے جناب امیر کا جملہ ہے. فرماتے ہیں تم میری طرف ایسے دوڑے جیسے پیاسے اونٹ پانی کے حوضوں اور چشموں پر دوڑتے. میں کسی کے دروازے پر بیعت مانگنے نہیں گیا. مطلب کیا ہے؟ امام کسی کی بیعت کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں ہے. یعنی امام کی بیعت ہوتی ہے بیعت سے امام نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد والے بیعت سے امام اور امام کی بیعت یہ دونوں ہیں. امام علیہ السلام مولا نے کیا فرمایا کہ تم ایسے دوڑے جیسے پیاسے اونٹ پانی کے حوضوں اور چشموں پر دوڑتے ہیں. اب حضور سر آپ سمجھیے انشاءاللہ ڈیٹیلز کا لفظ کروں گا آئی کی بات سمجھ لیجیے. امام ہے صاحب امر. توجہ اس عالم میں دو چیزیں جنہیں ہم بہت قریب سے سمجھتے ہیں جو مشاہدات ہیں ہمارے
تجزیات ہیں، تجربات ہیں، جتنی معلومات فراہم ہیں. ایک جسم ہے، ایک روح. روح منزل مرکب راکب ہے اور جسم منزل مرکب. اب اس سسٹم میں روح کو ڈیفائن کرنے کی بہت کوششیں کی گئی، لیکن سمجھ پاتے نہیں گئے. بس ارشاد الہی ہے، لوگ یہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے، تو کہو میرے رب کا امر ہے. تو روح کی تعریف امر رب، امر الہی. روح کو آج تک ڈیفائن نہیں کر سکا. روح کی تعریف امر رب، امر ہے، میرے رب کا امر ہے. امام اس کی طرف سے ولی امر ہے. اس لیے ایمان کی حکومت صرف جسم پر نہیں، روح پر ہوتی ہے. توجہ ہے، کیونکہ امام ولی امر ہے. جب روح کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو امام کو کون سمجھے گا؟ امام ولی امر ہے. اس عالم تکوین میں ولایت الہی. توجہ، ذرا بات سمجھیے. پر صلوات میں دیکھیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مضمون الجھے نہ اور آسان لفظوں میں ہو جائے. ایک بار اور صلوات میں امام ولی امر ہے، امر الہی. اور اس کو یہاں سے لیں ہم کہ امام ہے کیا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں خلق الخلق ہے، اس کو جوڑیے بات کو. پھر زیارت کا ایک فقرہ ہے، زیارت جامعہ کا. زیارت جامعہ کا فقرہ، السلام علی ادلہ اللہ. اس بات کو سمجھیے گا، میں سمجھ لیجیے گا، چھیڑ دیا میں نے وہ. السلام علی ادلہ اللہ، سلام ہو اللہ کی دلیلوں پر. سلام ہو اللہ کی دلیل. دلیل اللہ، ایمان کیا ہے؟ دلیل. توجہ، اہل بیت کیا ہے؟ اللہ پر دلیل. دلیل کس چیز کی ہوتی ہے؟ دعوے کی. تو ذات الہی دعویٰ ہے، خاندان زہرا دلیل ہے. بات سمجھ میں؟ دلیل کے بغیر دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. اس کو بڑی باریک بات ہے، اس کو سمجھیے. دلیل کے بغیر، میں آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. السلام علی اللہ، دلیل ہے. سامنے کی مثال دو. آپ ایک میرا بہت بڑا پوسٹر، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، بہت بڑا اس موضوع پر جب میرا بہت بڑا پوسٹر بنا کے لگا دیجیے، بلبل ہند اور تاجدار فلاں اور فلاں خواب کٹ رہے، کچھ بھی لکھ دیجیے. شہنشاہ اور کیا وہ ایک کسی مولوی کا میں نے لکھا تھا وارث علم لدنی، جو جس کا دل چاہے. میں نے پوچھ لیا بھائی صاحب ذوالفقار کب ہوں گے؟ تو جو جس کا دل چاہے وہ آپ کچھ بھی لگا دیجیے، بہت بڑا کٹ آؤٹ بنا کے لگا دیجیے. تو میں یہ بلبل ہند اور فرزدق ہند اور فلاں ڈھیما کو خطیب اعظم اور علامہ کے ساتھ لگا دیا. لیکن جب میں منبر پر آؤں اور چین پہ کروں میری گولی نہ نکلے تو وہ جو پوسٹر ہے وہ پوسٹر ہی رہ جائے گا. کیوں کہ صفت محل ظہور میں ظاہر، ناقص ہے مثال لیکن قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. صفت محل ظہور میں ظاہر، صفت محل ظہور میں ظاہر ہو. سمجھو، اسے کہتے ہیں دلیل. مخلوق عاجز ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ ادراک کر سکے. اس لیے اس قادر نے محل ظہور میں
ظاہری صفات کی شکل میں آل محمد کو بھیجا. صلوات پڑھے محمد والے. ولایت الہی کی جلوہ گاہ اس عالم میں امکان و اقبال میں اس ولایت تکمیل. اس کو سمجھیے, اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, اس کو سمجھیے. اختیار معصوم کیا ہے؟ زیارت وارثہ کو ذہن میں رکھیے. اختیار معصوم کیا ہے؟ شہزادی عقیل بنی ہاشم معلم غیر معلمہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا. جب آپ نے خطبہ دینا شروع کیا, جب آپ نے کوفہ کے چوک پر خطبہ دینے کے لیے جب بی کھڑی ہوئی تو بیہودہ عورتیں کوفے کی, وہ ایک مخصوص طریقہ ہے عراق کی عورتوں کا, ویسے آتے ایک آواز نکالتی ہے, کچھ کہتے ہیں, کوئی مخصوص لفظ ہے اس کے لیے میں ذہن نہیں ہے, وہ کرنے لگی, وہ آوازیں نکالنے لگی. علی علیہ السلام کی بیٹی نے جلالی انداز میں کہتے ہوئے خاموش. جب شہزادی کے منہ سے نکلا تالیہ پسوس کو تو خاموش, عوام الناس سے خطاب خاموش, اور جو فرمایا خاموش, تو یہ روایت میں جملہ سقطت الاجراس وحبست الالفاظ, اونٹوں اور گھوڑوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں پڑی تھی وہ ساکت ہو گئی. نہیں, ترجمہ نہیں ہو سکا. ساکت ہو گئی, ساکت ٹھہر گئی. ساکت ہونے کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ گھنٹی ہل رہی ہے. اب یہ اگر رکتی ہے, دیکھیے یہ چیز ہل رہی ہے, اور یہ اگر رکے گی تو یہاں ملے, یہ جو گریوٹی پوائنٹ ہے یہاں پر رکے. سمجھے بات کو؟ اور جو قرینہ از, جو قرینہ ہے عربی کا, جیسے شہزادی نے فرمایا تو گھنٹیاں جو گلے میں پڑی تھی ساکت ہو گئی. توجہ ہے کیا ولایت ہے شہزادی, مطلب کیا یہ گریوٹی پوائنٹ پر رکنے کا انتظار نہیں, یہ شہزادی نے جہاں فرمایا وہیں پر. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ صلوات محمد سمجھے. یہ جملہ سقطت الاجراس, جرس گھنٹی کی جمع, وہ گھنٹیاں وہیں ساکت ہو گئی. وہ اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کی اپنی ایک ساؤنڈ ہے, وہ محسوس نہیں ہوتی. اگر پنڈ آف سائلنٹ ساؤنڈ پروف روم میں اس کو کوشش کی جائے, اس کو چیک کرنے کی, اس کو مشین سے ریڈنگ کی جائے تو وہ ساؤنڈ پتہ چلے گی. وَحَبَسَتِ الْأَنفَاسِ, وَحَبَسَتِ الْأَنفَاسِ, اور وہ سانسیں ویسے ہی جیسے قید ہو گئی ہو, یعنی سانسوں کی بھی آواز نہیں تھی. صلوات پڑھے محمد وہ جلال تھا شہزادی کے لہجے میں. یہ کیا ہے؟ یہ ولایت الہی کا عکس ہے. کربلا کے فلسفے کو سمجھے. وارث آدم, وارث نوح, وارث کے معنی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے جو خاکہ کھینچا ہے کربلا میں, صبر کی ڈیفینیشن ہی ہے. صبر مختار کرتا ہے, مجبور نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ہیں جو نگیٹیوٹی جن کی مشہور کی گئی ہے. عموماً جو کانسرٹ ہے وہ مجبور ہے, فقیر ہے, بھوکے ہے, پیاسے ہیں, ہاتھ پیر نہیں ہے, کسی نے ایک دھک مار دیا, بولے ان اللہ مع الصابرین. اگر تم لولے لگ رہے کر کیا لوگے؟ کائے کا صبر؟ صبر وہ کرتا ہے جس کے پاس قوت ہوتی ہے. جو ڈیفینیشن ہے صبر مجبوری کا نام نہیں ہے, شجاعت کا لازمہ صبر ہے. شجاعت کا لازمہ صبر ہے. لازم المعانی میں لکھا ہے علماء نے اس کو بحث میں. شجاعت کا لازمہ صبر ہے.
اور شجاعت کا لازمہ صبر ہے. اس کے جو عناصر ہیں ان میں قوت ہے، طاقت ہے، جرأت ہے، ساری چیزیں ہیں. صبر مجبور نہیں کرتا ہے. لوڑا لگا آدمی سے کسی نے ٹھوکر مار دی صبر تو کر کیا لے گا؟ وہ کر کیا سکتا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب لوڑا لگا سڑک کے کنارے پڑا ہے، بولے اللہ کا اللہ ماں صاحب کر کیا لوگے تم؟ چلو مت کرو صبر، کیا کر کے دکھاؤ؟ ختم مت آئے گا صبر. صبر کو ڈیفائن کیا. توجہ، جناب مالک اشتر جا رہے ہیں نکلے ہوئے، وہ مالک اشتر جن کے گھوڑے کی ٹاپوں کی تھڑک سے صرفین کا میدان برستا ہے. اور نواش لڑکے کھڑے بےہودہ کچھ باسی مذاق ٹھٹا کر رہے ہیں، ایک ہڈی اٹھا کے مالک اشتر کے پھینک دی، مار دی. ایسے کیا چلے گا. ادھر سے کوئی بوڑھا گزرا بزرگ پوچھنے کا یہ کس کی ہڈی پھینک کے ماری؟ کیا کوئی بدو جائے گا؟ بدو یہ مالک اشتر تھے. اور پیروں نیچے سے زمین میں کرنے والے ڈھونڈو، معافی مانگے چل کے. یہ کیا ہوا؟ تو غضب آ جائے گا، ہمارے گھر کھلوا دیے جائیں گے. علی کے لشکر کا کمانڈر مالک اشتر، جس کی تلوار کی کاٹ سے عرب لرزتا تھا، جس کے گھوڑے کی ٹاپ کی تھمک سے صفین کا میدان لرز رہا تھا، وہ ہڈی مار دی لڑکوں نے. لے کے چلے گئے، ڈھونڈا تو مسجد میں. ارے کا سرکار ہم جاتے ہیں تو معافی مانگے. ہاں بولے معاف تو میں نے اسی وقت کر دیا. مسجد میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ صبر لازمہ شجاعت کا نام ہے. سمجھ رہا ہوں گفتگو کو. صبر لازمہ شجاعت کا نام ہے، وہ مضمومی کا نام صبر نہیں ہے. زیادت کا ابتدا بھی حسین، انتہا بھی حسین. حسین علیہ السلام نے، آپ اس کو سمجھیے، بہت سی باتیں نظر مسائل پڑ جاتی ہیں، بہت پہلو ہے. اس کو سمجھیے، لاکھوں کا لشکر ہے. حسین علیہ السلام کے ساتھ مختصر سے لوگ ہیں. ان مختصر سے لوگوں کو لے کے حسین علیہ السلام ایک صبح سے دوپہر تک جنگ کرا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں. کہیں ایک شکن نہیں ہے کہیں پر بھی. اور اصحاب حسین علیہ السلام کس منزل پر ہیں؟ بعض علماء اور شارحین وہ اس طرح کا تجزیہ کرتے ہیں. اب یہ معرفت کی دنیا ہے. ایک بار صلوات پڑھے محمد والے. معرفت کی دنیا ہے. شاید میں میری بات پہنچ جائے، کوشش کر رہا ہوں. معرفت کی کائنات الگ ہے، معرفت کی دنیا ہے. اس کو سمجھیے گا. کیا بعض سالکین اور شارحین وہ اس طرح کا تجزیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے اصحاب کو کربلا میں نیزے، تلواریں اور یہ ساری چیزوں میں کٹنے اور چلنے اور اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا ہے. ایک رخ ہے، عرفاء نے اس رخ کو درک کیا. وہ کہتے ہیں محسوس، دیکھیے بالکل الگ پہلو ہے. ایک بات سمجھیے، وہ کہتے ہیں محسوس ہی نہیں کر رہے. اور اس کیفیت کو انہوں نے کہا ہے کہ سامنے جلال و جمال الہی کی جلوگاہ اگر سامنے ہو اور اس کے دیدار میں جسے اس کی معرفت ہو، وہ محو نظارہ ہو جائے تو وہ جلنے اور کٹنے کی کلفت کو محسوس نہیں. انہوں نے تمثیل پیش کی جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ. کہ دیدار جمال یوسف پر محب انگلیاں کٹ گئیں، پتہ نہیں. انہوں نے کہا فخر یوسف جلوگاہ الہی حسین سامنے. عاشقان حسین اس منزل پر ہے کہ سروں کے کٹنے کا احساس. صلوات پڑھیں محمد والے. اور مقام افتخار امام کے ساتھ ہی فرما رہے ہیں، مولا ہمیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیا جائے، اور اس کے بعد بھی آپ اگر آواز دیں تو ہم حاضر ہیں. 70 بار کیا جائے. یہ سب جملے ہیں.
کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت میں؟ السلام علیکم یا وارث ابراہیم، اے خلیل خدا ابراہیم کے وارث۔ جو وراثت ابراہیمی کیا ہے؟ ابتدا بھی حسین، انتہا بھی حسین۔ آخری بات عرض کر رہا ہے، ابتدا بھی حسین، انتہا بھی حسین۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے مشہور، کا یقین قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے چاہتا کہ کیسے زندہ کرے گا۔ مولا کا جملہ کتنا قیمتی ہے، جیسے صحابی مجھے بولے نہ پاوا بولے نہ پانی۔ کیا بات ہے! صفین کا صحابی علی علیہ السلام نے مصلی بچھا دیا پرستش تینوں میں، حیرت میں پڑ گیا، گرتا ہے حیرت میں کہہ رہا ہے یعنی پرستش تینوں میں نماز۔ کربلا کا صحابی کہہ رہا ہے آپ نواز کی سب سے بڑی، ہم آنے والے تینوں کو۔ یہ کربلا کا صحابی ہے اور کمال کی منزل اس سے آئی۔ ولایت کیا ہے حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی؟ حسین علیہ السلام نے کربلا میں ولایت بانٹی ہے۔ اس بات کو سمجھیے، میرے دعوے کی دلیل میں زیارت کا جملہ ہے جو کفایت کرتا ہے۔ السلام علی اولیاء اللہ، زیارت شہداء کربلا پڑھتے السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحد، سلام ہو آپ پر اللہ کے ولیوں۔ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کربلا سے پہلے کچھ اور تھے، جیسے وحید قلبی، جیسے ظہور بن یزید ریائی، جیسے زہیر طاہر عثمانی، لیکن کربلا سے اتصال کے بعد آپ انہیں سلام کریں تو آپ کو کہنا پڑے گا اللہ کے ولیوں۔ یہ ولایت کہاں سے ہوئی؟ یہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے تقسیم کی۔ جب تک گرے نہیں صحیح جو ہے، جب تک حسین علیہ السلام کی نماز تمام نہیں ہو رہی، یعنی نماز نصرت حسین کی نیت کر لی تو اتنی کمانڈ، اتنا کنٹرول کہ اس وقت تک گرے نہیں، اور گرنے کو چھوڑ دیے، روح نے جسم کو نہیں چھوڑا جب تک حسین علیہ السلام کی نماز۔ اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ دیا ہے مولا کے ہم نے وفا کی، کام ہم نے فرمایا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام آخری بات انشاءاللہ کل فرمانے اللہ اطمینان قلب کے لیے کا وہ مشہور ہے نا واقعہ، وہ چار پرندے لوگ الگ الگ کرو، سب پہاڑوں پہ رکھ دو، سب کو ملا کے ہے واقعہ نہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کو آواز دو۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی معجزات سے حسین علیہ السلام کا ناصر کیا کہہ رہا ہے؟ مولا ہماری راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دی جائے۔ نہیں توجہ فرمائیے، اپنے میں نے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ پکارے، توجہ آپ پڑھیے السلام علیکم یا وارث ابراہیم، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام۔ ایک درخت کے ذریعے سے کلام ہو رہا ہے، نسبت ہے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، توجہ ہے، یہ نسبت ہے، ورنہ کلیم الشجر ہونا نہیں، کلیم اللہ، اللہ سے تکلم۔ حسین علیہ السلام کا سر جب موقع نیزہ پر بلند ہوا تو سر نے کلام شروع کیا، قرآن کی آیتیں پڑھنے۔ یہ کیا ہے؟ توجہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ۔ سارے انبیاء کی وراثت کی انتہا حسین علیہ السلام کی ذات اقدس میں سمٹ کے آ گئی۔ کائنات کی ابتدا بھی حسین ہے، کائنات کی انتہا بھی حسین ہے۔ صلوات پڑھتے محمد سمیت رہا ہوں، گفتگو کو موضوع خشک ہو جائے گا اور میں انشاءاللہ کل بات کروں گا۔ کائنات کی ابتدا بھی حسین، کائنات کی ابتدا، اور چونکہ اس کی شناخت کے لیے آئے ہیں اس لیے لامحدود صفات کے مالک ہیں، تو ان کے فضائل بھی لامحدود ہیں، ان کے مصائب بھی لامحدود۔ ایک خراش، ایک جسد، ایک خلیش،
ایک تپش، ایک حرارت، ایک خط، ایک لکیر، اس پورے صفحے انسانیت پر یہ ایک ایسی فلم ہے جہاں حسین علیہ السلام کا نام ہوتا ہے۔ نہ فرقے سے کوئی تعلق ہے، نہ مسلک سے کوئی تعلق ہے، نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے۔ ایسا لگتا ہے پوری کائنات نام حسین پر ٹھہری ہوئی۔ حسین علیہ السلام کی عزاداری خود یہ خود ایک معجزہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا وجود خود ایک معجزہ ہے۔ بنی امیہ کی حکومتیں ختم ہو گئی، آپ کو مٹا نہ سکی۔ بنی عباس کے خزانے ختم ہو گئے، آپ کو مٹا نہ سکے۔ پوری دنیا کی طاقتیں لگ گئی، اس کے بعد بھی آپ زندہ ہیں۔ تو یہ خود ایک معجزہ ہے نام حسین۔ فرش ازار زندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی محبت اپنی کائنات میں رکھا۔ اور حسین، میں نے کل حدیث آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی تھی کہ عشق حسین علیہ السلام ایک ایسی حرارت ہے لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتی۔ یہ حرارت ہے قلب مومن میں۔ اتنا قدر حسین نے بات کرنا کبھی کر دیا مجھے رکھتے مسائل پھر قلوب المؤمنین ہاں درنے مومن مسئول۔ کتنا کریم سلطان ہے حسین، جس نے 8 دن کے لیے ایک بستی بسائی ہے۔ اور جب مولا نے زمین خریدی ہے، ہمیں اس وقت بھی یاد کیا۔ جو زمین جو خریدی ہے امام نے تو فرمایا ہے ہمارے ظاہر جو یہاں ان کا خیال ہے، ہمارے چاہنے والا۔ ابھی بستی بسی نہیں ہے، بستی بسانے سے پہلے ہمیں یاد کیا۔ اور کتنی بڑی بات ہے وہ حسین جس نے انبیاء کی مدد کو قبول نہ کیا، وہ حسین جس نے جنات کی مدد کو قبول نہ کیا، جس نے ملائکہ کی مدد کو قبول نہ کیا، اس نے زیر خنجر بھی ہمیں یاد کیا۔ جب پانی پینا تو میری پیاس یاد ہے، جب تمہارے ہاں کو چھوڑو تو من پر چند آنسو بہائے۔ اور اس کا اسی کا ایک شعر ہے، جب اے کاش تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا۔ کریم سلطان نے کس شدت سے اس کے الفت کو محسوس کیا ہے کہ میں پانی مانگ رہا تھا۔ سوال کرنا ہے جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ شریف کے لیے قصد سوال بڑھانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ حسین جس نے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ نہ کیا ہو، وہ حسین علیہ السلام کے لیے سوال رات کر رہا ہے۔ جواب کیا ملا؟ تیر سے شعبہ، 2 باتیں سنیے، تیر سے شعبہ 3 ڈھال کا تیر۔ میں نے موقع میں پڑھا ہے شہزادہ رضوان علیہ السلام کی پیاس کی انتہا یہ تھی، جب تیر لگا تو شہزادہ رضوان کو ایک ہچکی ہے، یہ لکھا مقتل میں ہچکی ہے۔ ہچکی جب آتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے۔ مقتل نے لکھا ہے پیاس کے صدمے سے رضوان اتنا نڈھال تھے کہ جو ہچکی آئی اس میں آواز نہیں تھی، ہچکی خاموش تھی۔ اور برگنائے شعرا علی اصغر کا گلا چڑھا، حسین کا بازو چڑھا، عجب نہیں فرات کرم کر کے عباس کو آواز دی ہو، میرے بھائی عباس دیکھو حسین کس منزل پر کھڑا ہے۔ اور یہاں سے کائنات سردار مطلق العنان سلطان حسین خیمہ گاہ کی طرف چلے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ سب سے پہلے بی سکینہ آ گئی۔ میں اس کی یوں سمجھیے راوی تو روایت لکھ کے آگے بڑھ گیا
لیکن متکلمین ماہر نفسیات اس پر بحث کرتے ہیں کہ اس کی علت کیا تھی، اس کا ریزن کیا تھا۔ ماہرین نفسیات نے اس پر بحث کی کہ سب سے پہلے بی بی سکینہ کیوں آئی، تو انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی کہ جو 4-5 برس کی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، انہیں چھوٹے بچوں سے جو گود میں لیے جاتے ہیں زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے دوڑی ہوئی شہزادی سکینہ آئی، کیا بھیا کو پانی پلا لائے، حسین جواب کیا دے، جواب نہ دے سکے، آہستہ سے ابا کا دامن ہٹا دیا، سکینہ نے چیخ ماری اور دم بخود ہو گئی۔ اس کے بعد خیمے میں پہنچے، بی بی رواب سے سامنا ہوا، کہا آپ سب کا وعدہ کریں تو ہم کچھ کہیں، کہیے آپ والی اور وارث ہی نہیں امام ہیں، کہا تو کچھ نہیں، آہستہ سے ابا کا دامن ہٹایا۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو ایک بار آہے سر کھینچی، اتنا کہا یا بنیا آمثلو کا یونہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی تیروں پر رکھ لیے جاتے ہیں؟ اللهم صل على محمد وآل محمد